بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کی وفات کیسے ہوئی؟ کیا محترمہ کی موت طبیعی تھی یا ان کو قتل کیا گیا؟ محترمہ کو غسل دینے والیوں نے کیا دیکھا؟ محترمہ جب شادی سے واپس آئیں تو ان کے ساتھ کیا ایسا ہوا کہ وہ موت کی ابدی نیند سو گئیں؟ یہ 9 جولائی 1967 کی بات ہے۔ اتوار کا دن اور دوپہر کا وقت۔ اس زمانے میں نہ ہر گھر میں ٹیلی فون ہوتے تھے، نہ 24 گھنٹے والے بریکنگ نیوز والے چینل، اور نہ ہی پل پل کی خبر دینے والا سوشل میڈیا۔ مگر دوپہر ڈھلتے ہی یہ خبر پورے پاکستان میں پھیل چکی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح انتقال کر گئی ہیں۔ انتقال سے ایک دن قبل محترمہ فاطمہ جناح حیدرآباد دکن کے سابق وزیر اعظم میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی میں شریک ہوئیں۔ قائد اعظم کے سابق پرائیویٹ سیکرٹری مطلوب الحسن سید نے محترمہ کے انتقال کے بعد بتایا کہ میر لائق علی کی صاحبزادی کی شادی تھی اور اس دعوت میں میں بھی شریک تھا۔ ادھر میری ملاقات محترمہ فاطمہ جناح سے ہوئی۔ محترمہ نے انہیں بتایا کہ ان کا دل ڈوب رہا ہے اور وہ جلد اپنے گھر واپس جانا چاہتی ہیں۔ مادر ملت کا یہ معمول تھا کہ وہ سونے سے قبل قصر فاطمہ کے تمام دروازے مقفل کر کے بالائی منزل میں اپنے کمرے میں سو جاتی تھیں اور صبح بیدار ہونے کے بعد چابیوں کا گچھا بالکونی سے نیچے پھینک دیا کرتی تھیں تاکہ ملازم 7 بجے انہیں اخبارات پہنچا دیں۔ اخبارات دیکھنے کے بعد جب وہ نہا دھو کر تیار ہوتی تو ملازم 10 بجے انہیں ناشتہ دے دیا کرتا تھا۔ ناشتے کے بعد محترمہ نچلی منزل میں اپنے دفتر میں آ جاتی۔ 9 جولائی کی صبح خلاف معمول محترمہ نے چابیاں نہیں پھینکی۔ ملازم سمجھا کہ اتوار ہے، اس لیے ممکن ہے کہ محترمہ دیر تک آرام کریں۔ 10 بجے تک بھی محترمہ بیدار نہ ہوئی تو ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا مگر اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ جب بار بار دروازہ کھٹکھٹانے پر بھی کوئی جواب نہ ملا تو ملازم پریشان ہوا اور ان کی ہمسائی بیگم غلام حسین ہدایت اللہ کے پاس گیا اور انہیں صورتحال بتائی۔ وہ فوراً قصر فاطمہ پہنچی۔ جب کسی طرح بھی دروازہ نہ کھلا تو ایک روایت کے مطابق اسے توڑ کر اور دوسری روایت کے مطابق کسی دوسری چابی سے اسے کھول کر اندر پہنچا گیا، جہاں بستر پر محترمہ فاطمہ جناح کی لاش پڑی تھی۔ بیگم ہدایت اللہ اپنے گھر واپس آ گئیں، جہاں سے انہوں نے فون کر کے کرنل ڈاکٹر جعفر اور کرنل شاہ کو بلایا۔ جب دونوں ڈاکٹروں نے مادر ملت کا معائنہ کیا تو متفقہ طور پر کہا کہ محترمہ کا انتقال ہو چکا اور کہا کہ موت قدرتی طور پر واقع ہوئی ہے۔ محترمہ کی موت طبی تھی یا انہیں قتل کیا گیا، اس پر تو بعد میں بات ہوگی۔ پہلے حکومت کا اس پر رد عمل ملاحظہ فرما لیں۔ حکومت نے اگلے دن عام تعطیل کا اعلان کیا اور فیصلہ کیا کہ محترمہ کو میوہ شاہ قبرستان میں دفن کیا جائے، مگر محترمہ کے لواحقین اور عوام نے اس فیصلے کو ماننے سے انکار کر دیا، کیونکہ محترمہ کی وصیت مزار قائد کے احاطے میں دفن ہونے کی تھی۔ چنانچہ حکومت نے اعلان کیا کہ انہیں قائد اعظم کے مزار کے احاطے میں شہید ملت لیاقت علی خان اور سردار عبدالرب نشتر کی قبور کے ساتھ دفن کیا جائے گا۔ حاجی ہدایت علی عرف کلو، جنہوں نے قائد اعظم کو بھی غسل دیا تھا، انہیں فوری طور پر طلب کیا گیا۔ حاجی کلو کی ہدایت پر 3 غسالہ خواتین فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بھائی بچو نے محترمہ فاطمہ جناح کی میت کو غسل دیا اور تجہیز و تکفین کی۔ صدر مملکت ایوب خان نے اپنی ڈائری میں 9 جولائی کی تاریخ کے اندراجات میں لکھا ہے کہ دوپہر کا وقت تھا، ہمیں یہ اطلاع ملی کہ محترمہ فاطمہ جناح حرکت قلب بند ہونے کی وجہ سے انتقال کر گئی ہیں۔ مجھے بتایا گیا کہ عوام کا اصرار ہے کہ انہیں مزار قائد کے احاطے میں دفن کیا جائے۔
میں نے ہدایات جاری کی کہ مزار کے انجینئر سے مشورہ کیا جائے، اور اگر مزار کی خوبصورتی اور توازن متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس خواہش پر عمل درآمد کیا جائے۔ میں نے اگلے روز عام تعطیل کا اعلان کیا۔ پورے ملک میں قومی سوگ منائے جانے اور قومی پرچم سرنگوں کرنے کا اعلان کیا۔ یہ فیصلہ بھی کیا گیا کہ جنازے میں میری نمائندگی میرے ملٹری سیکٹری میجر جنرل رفیع اور حکومت کی نمائندگی ایک وفاقی وزیر شمس الدخا کریں گے۔ اس کے 2 دن بعد 11 جولائی کو صدر ایوب خان نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ میرے ملٹری سیکٹری کراچی سے واپس آئے ہیں اور انہوں نے بتایا ہے کہ حکومتی اقدامات کا عوام پر مثبت تاثر قائم ہوا۔ محترمہ فاطمہ جناح کی پہلی نماز جنازہ ان کی قیام گاہ موہٹا پیلس پر شیعہ طریقہ کے مطابق ادا کی گئی، جبکہ عوام کے لیے نماز جنازہ کا اہتمام پولو گراؤنڈ میں کیا گیا۔ تدفین کے موقع پر عوام نے محترمہ کا چہرہ دیکھنا چاہا، جس پر بھگدڑ مچ گئی اور عوام کو لاٹھی چارج اور آنسو گیس کے ذریعے منتشر کرنا پڑا۔ صدر ایوب کی ڈائری کے ان اندراجات کی تائید آغا اشرف نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں بھی کی، اور لکھا کہ محترمہ کی پہلی نماز جنازہ قصر فاطمہ موہٹا پیلس میں مولانا ابن حسن چارچوی نے اور دوسری نماز جنازہ پولو گراؤنڈ میں مولانا مفتی محمد شفیع نے پڑھائی۔ جنازے کے ساتھ صدر ایوب کے نمائندے شمس الدخا بحریہ کے کمانڈر ان چیف ایڈمرل MS احسن اور متعدد سیاسی اور سماجی شخصیات نے شرکت کی۔ آغا اشرف کے مطابق جنازے میں تقریباً 5 لاکھ افراد تھے۔ اچانک کچھ لوگوں نے جنازے کے قریب آنے کی کوشش کی۔ پولیس نے پرامن طریقے سے انہیں روکنے کی کوشش کی تو ایک ہنگامہ برپا ہو گیا اور پولیس کو لاٹھی چارج کرنا پڑا۔ آنسو گیس کا استعمال بھی کیا گیا۔ جوابی کارروائی میں پولیس پر پتھراؤ ہوا اور مشتعل ہجوم نے ایک پیٹرول پمپ اور ڈبل ڈیکر بس کو آگ لگا دی۔ تدفین کی آخری رسومات میں شیعہ عقیدے کے مطابق تلقین پڑھی گئی۔ قبر کو آہستہ آہستہ بند کیا جانے لگا اور 12:55 پر قبر ہموار کر دی گئی۔ محترمہ فاطمہ جناح کی تدفین کے بعد مختلف حلقوں نے کہنا شروع کیا کہ ان کی وفات طبعی نہیں تھی بلکہ انہیں قتل کیا گیا تھا۔ شاکر حسین شاکر نے اپنی کتاب مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح میں لکھا کہ فاطمہ جناح کی وفات کے بعد نور الصبا بیگم نے لیڈی ہدایت اللہ کے حوالے سے بتایا کہ لیڈی ہدایت اللہ اور فاطمہ جناح کی بانجی نے جب کمرے کا تالا توڑا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے ڈریسنگ روم کا دروازہ کھلا ہوا تھا جو وہ ہمیشہ بند کر کے سویا کرتی تھیں۔ وہاں سے جو دروازہ گیلری میں جاتا تھا وہ بھی کھلا ہوا تھا۔ اس میں جو جھانکا تو فاطمہ جناح پلنگ کے اوپر ترچھی پڑی ہوئی تھی اور ان کا ایک ہاتھ گلے کے پاس تھا۔ نور الصبا بیگم نے لکھا کہ کچھ عرصے کے بعد میں لیڈی ہدایت اللہ سے پھر ملی اور ان سے کہا کہ سنا ہے کہ محترمہ فاطمہ جناح کے گلے پر نشان تھے، کیونکہ لیڈی ہدایت اللہ نے ہی محترمہ کو وفات کے بعد سب سے پہلے دیکھا تھا۔ شاکر حسین شاکر کے مطابق مادر ملت کی موت کے متعلق 1971 میں کچھ انکشافات منظر عام پر آئے۔ یہ انکشافات محترمہ کی تجہیز و تکفین کرنے والی جماعت کے سربراہ 67 سالہ حاجی کلو اور 3 عمر رسیدہ غسالوں نے کیے۔ بقول ہدایت اللہ حاجی کلو، مجھے محترمہ فاطمہ جناح کے انتقال کی خبر خواجہ شیعہ اثنا عشری جماعت کے ایک شخص نے آ کر دی۔ میں اس کے بعد جماعت کے دفتر گیا جہاں مسلم چانڈیوں نے مجھے تجہیز و تکفین کی تیاری کی ہدایت کی۔ 3 غسال فاطمہ سید، فاطمہ قاسم اور فاطمہ بائی بچو اس خوابگاہ میں چلی گئیں جہاں مادر ملت کی لاش پڑی ہوئی تھی۔ غسل کے دوران غسالوں نے دیکھا کہ محترمہ کے جسم پر گہرے زخم ہیں اور جگہ جگہ چوٹوں کے نشانات اور گہرے زخم دیکھ کر احتجاج کرنا چاہا
اور معاملے کی نئی نوعیت معلوم کرنے کے لیے زبان کھولی، لیکن کچھ لوگوں نے کہا کہ اس معاملے میں خاموشی اختیار کی جائے۔ حاجی کلو کا کہنا ہے کہ صبح کسی نے بتایا کہ مجھ سے پہلے کئی لوگ لاش دیکھ چکے ہیں، جن میں ڈاکٹر واجد اور جناب اصفہانی بھی شامل تھے، کچھ بیگمات بھی شامل تھیں۔ میں خاموش ہو گیا کہ خدا جانے کیا مسئلہ ہے۔ بعد میں غسالہ فاطمہ سید نے مجھے بتایا کہ جب میں نے غسل کے لیے میت کا جائزہ لیا تو میری روح لرز گئی۔ مادر ملت کی گردن پر 4 انچ سے زائد لمبا زخم تھا جس پر ٹانکے لگے ہوئے تھے، ان کے گھٹنے پر زخم تھا، دایاں رخسار سوجا ہوا تھا اور جسم نیلا ہو کر اکڑ گیا تھا۔ ان کی چادر اور لباس خون میں لت پت تھی اور خون کے خشک دھبوں سے کپڑا سخت ہو گیا تھا۔ میں نے محترمہ کے جسم پر زخموں کے بارے میں منہ کھولنا چاہا، لیکن مجھے منع کر دیا گیا۔ خون آلود کپڑے میں اپنے ساتھ اجازت سے گھر لے آئی تھی۔ 1 سال تک یہ میرے پاس رہے۔ جب سڑنے لگے تو میں نے ان کو اپنے گھر کے پاس پلاسٹک کی تھیلی میں دفن کر دیا۔ میں یہ کپڑے لائی تو میری جماعت کے لوگوں نے مجھے خوف دلایا کہ میں ان کا کسی سے تذکرہ نہ کروں۔ میں خوف زدہ تھی۔ میرا ضمیر بار بار مجھے مجبور کر رہا تھا کہ میں وہ سب کچھ بتا دوں جو میں جانتی ہوں۔ ایک اور غسالہ فاطمہ بائی بچو نے محترمہ کے جسم پر زخموں کی تصدیق کرتے ہوئے کہا کہ محترمہ کے پیٹ میں ایک سوراخ تھا۔ ان کے جسم پر جگہ جگہ چوٹ کے نیل پڑے ہوئے تھے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے انہیں کسی نے زد و کوب کیا ہو۔ تیسری غسالہ نے بھی ان باتوں کی تصدیق کی۔ ان شہادتوں سے ایک بات تو بالکل واضح ہو گئی کہ محترمہ کی موت طبعی نہیں تھی۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کو کس نے اور کیوں قتل کیا، یہ مہمہ آج تک حل نہ ہوا، بلکہ حل نہ ہونے دیا گیا۔ 2003 میں پاکستان کے سابق وزیر خارجہ اور اٹارنی جنرل شریف الدین پیرزادہ نے اس وقت کے وزیر اعظم میر ظفر اللہ خان جمالی سے مطالبہ کیا کہ محترمہ کے قتل کے سلسلے میں قاضی فضل اللہ کی نگرانی میں جو انکوائری رپورٹ تیار ہوئی تھی اسے منظر عام پر لایا جائے۔ یہ انکوائری رپورٹ صدر ایوب خان نے تیار کروائی تھی، تاہم آج تک نہ تو یہ رپورٹ سامنے آئی اور نہ ہی قتل یا طبعی موت کے سوال کا کوئی جواب مل پایا۔ اللہ پاک مادر ملت محترمہ فاطمہ جناح کو باغ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور تحریک آزادی پاکستان میں ان کی کوششوں کو قبول فرمائے۔ فاطمہ جناح سے محبت کرنے والے میں آمین ضرور لکھتے ہیں۔